بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد پی ایس ایکس فریک سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج انڈیکس نے تقریباً 2000 پوائنٹس جو ہے وہ لوز کیا اور 182 384 کی کلوزنگ انڈیکس نے دی ہے. کیا آگے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹیکنیکلز کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آگے موو مل سکتی ہے؟ کون سے امپورٹنٹ لیول ہو سکتے ہیں؟ اور یو ایس اے ایران کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے نیوز بیس پر؟ کتنا دم ہوگا؟ کتنی مارکیٹ اگر نیچے گئی تو جائے گی اور کس طرح سے ریکوری ملے گی؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں. سب سے پہلے یہ باتیں بڑی نارمل ہیں اور کہی جاتی ہیں جی رات تو گزر ہی جائے گی، دن کے بعد اندھیرے کے بعد روشنی تو آتی ہی ہے، ٹھیک ہے، صبح کا سورج نکلے گا. تو پریکٹیکلی اور ان باتوں کو لے کے چلنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. اوبویسلی ایسا ہوتا ہے کہ ہر جو ہے اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، لیکن اس اندھیرے کے بعد روشنی آنے کے لیے نا آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ آپ وہ پراپر روشنی انجوائے کر سکیں اور دیکھ سکیں، اور وہ اندھیری رات واقعی میں جینونلی آپ کے لیے ختم ہو سکے، وہ ٹیمپریری نہ ہو. اب اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ سے ہی ریلیٹڈ یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہم اکثر سننے کو ملتا ہے. اگر جس دن 1500 پوائنٹس کی کریکشن آ جائے نا یا 2000 پوائنٹس کی، تو پھر ڈفرینٹ گروپس میں یہی باتیں اس طرح کی چل رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ جی بس اندھیری رات ہے، گزر ہی جائے گی، آج نہیں تو کل گزر جائے گی، ٹھیک ہے. یا پھر جی یا مارکیٹ جو ہے وہ 170 پر جا کے رکے گی، اور جس دن مارکیٹ 500,000 پوائنٹس اوپر چلی جائے تو پھر سننے کو یہ ملتا ہے جی اب جی 2 لاکھ کا لیول کنفرم ہو گیا، 2.5 لاکھ کا لیول کنفرم ہو گیا. تو انہیں باتوں کی حد تک ہی رہنے دیا کریں، پریکٹیکلی دیکھا کریں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں، ٹیکنیکلی کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کس کھیل کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. آج انڈیکس نے 182,000 کے لیول پر کلوزنگ کی اور تقریباً 2000 پوائنٹس لوز کیا. آج کا ہائی جو تھا 184,439 کا تھا. انڈیکس کچھ ٹائم دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر سٹارٹنگ میں فرسٹ ٹائم میں آپ کو پینک سیلنگ ملے گی نا، تو دیٹ مینس کہ انڈیویجلس نے کسی نیوز پر جو ہے وہ پینک سیلنگ کی ہے. اور اگر ایگریسو بائنگ ملے گی، جیسے ہی آپ اٹھیں اور مارکیٹ میں کوئی نیوز ہے اور ایگریسو بائنگ ملی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انڈیویجلس کی جو ہے وہ ایگریسو بائنگ ہوگی کسی نیوز بیس پر. نیوز بیس پر ہمیشہ پینک سیلنگ کے ٹائم پر انسٹیٹیوشن ادارے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ایکومولیٹ کرتے ہیں اور بائنگ کی طرف آتے ہیں. اور جب گڈ نیوز ہوتی ہے اس پر ادارے جو ہے آہستہ آہستہ سیلنگ کی طرف جاتے ہیں اور انڈیویجل سے پھر پراپر مال نکلواتے ہیں. ہمارے پاس بڑی ایگزامپلز ہیں. ہم اگر ابھی ریسنٹلی 1-2 سال کی بات کریں تو ہمارے پاس ایران اسرائیل کی بڑی ایگزامپل ہے. کیا ہوا؟ مارکیٹ نیچے گئی، اس سے ڈبل ریکوری تھی. پاکستان انڈیا وہ تو ایک مین ڈائریکٹلی جو ہے وہ چیزیں اپروچ ہو رہی تھی، اس میں تو تھرڈ کنٹری کو انوالو ہی نہیں تھا، ڈائریکٹ پاکستان انڈیا تھا. مارکیٹ کہاں پر گئی؟ اور مارکیٹ نے اس سے ڈبل ٹرپل ریکوری دی ود ان فیو ڈیز. اب وہاں پر کیا ہوا؟ انڈیویجل کو پینک کر کے مال نکلوایا گیا، انڈیویجل نے مال نکال دیا اور انسٹیٹیوشن نیچے جمع کرتا رہا، اور جب نیچے جمع کرتا رہا ڈبل ریکوری پر انہوں نے مال بیچا ہے. تو بیسکلی یہی ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. لیکن شرط ایک ہے کہ آپ نے اسٹاکس ان میں کام کرنا ہے جن میں گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے یا ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. وہ یہ ٹی پی ایل پی، ٹی ایل پی، سینرجی، ڈبلیو ٹی ایل، ہیسکول، وہ یہ اسٹاکس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کے بروکر والے سٹاکس نہیں ہیں، سوری ٹو سے. وہ سٹاکس ہیں پی پی ایل، او جی ڈی سی، ماری، ٹھیک ہے. اس طرح کے سٹاکس میں جو ہے چراٹ ہو گیا، مطلب جو ہیوی سٹاکس ہیں، اس طرح کے سٹاکس میں جو ہے وہ آپ کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ انہیں چھوڑ کے آپ لینا شروع کر دیں ڈبلیو ٹی ایل، ہیسکول، اور آپ کہیں جی میرے میں بڑا صبر ہے، میں صبر والا ہوں اور اسٹاک مارکیٹ ہے ہی صبر والوں کی، تو پھر شاید آپ کا صبر کا امتحان بہت لمبا ہو جائے. ادروائز آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، آج بھی عائشہ اسٹیلز وہاں پر ہی کہیں آگے پیچھے رول رہا ہوگا، آج بھی ڈبلیو ٹی ایل وہیں پر آگے پیچھے کہیں رول رہا ہوگا، ہیسکول وہیں کہیں آگے پیچھے رول رہا ہوگا. پی پی ایل، او جی ڈی سی، ماری، دیکھ لیں کہاں سے کہاں جاتے جاتے جائیں گے. اور جا بھی رہے ہیں. خالی یہی نہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشنس کے سٹاکس ہیں، آپ انہیں نیشنل بینک دیکھ لیں، میزان بینک آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں جن میں فنڈز کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ 30-40 سٹاکس ہی ہوتے ہیں، انہی میں آن اینڈ آف کام کرتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ سٹاکس پر کمپرومائز نہ کریں. یہ سٹاکس جو ہے آپ کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. اب آپ کہیں بیٹھے ہوں گے 10 بندوں میں، آپ کہیں گے یار میرے پاس ہیسکول ہے، چاہے آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، آپ کہیں گے میں ہیسکول میں کام کرتا ہوں، یار ڈبلیو ٹی ایل میں کام کرتا ہوں، سینرجی میں کام کرتا ہوں، ٹی پی ایل پی میں کام کرتا ہوں. لوگ آپ کی شخصیت کو سمجھ جائیں گے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے، آپ کہیں گے یار میں ایفرٹ میں کام کرتا ہوں، میں اینگرو میں کام کرتا ہوں، میں پی پی ایل میں کام کرتا ہوں. وہ آپ کی شخصیت کو سمجھ جائیں گے. تو
اپنی شخصیت پر کمپرومائز نہ کریں، اپنے کام پر کمپرومائز نہ کریں. اور اگر آج کی بات کی جائے ڈے رینج کے لو پر مارکیٹ نے کلوز کیا ہے، ایک کلیئرلی سائن ہے کہ کل بھی مارکیٹ نیگیٹو آپ کی ہو سکتی ہے. لیکن ٹیکنیکلی سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے. 3 کینڈلز بن چکی ہیں. ہائر رو میں عموماً جو ہے 2 کینڈلز ہوتی ہیں، بہت حد ہو گیا تو 3 کینڈلز ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہاں پر جس طرح دیکھ لیں یہ 3 کینڈلز میکسیمم بنی تھی، پھر اوپر چلا گیا تھا. یہاں پر 2 بنی پھر اوپر گیا، ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ڈاؤن ٹرینڈ یا کی نیوز آتی ہے تو مزید مارکیٹ کے پاس جو سپورٹ ہے اور جو اسٹرانگ سپورٹ ہے، ٹرینڈ لائن سپورٹ ہے جس کے اوپر مارکیٹ رہتے ہوئے اپنے پازیٹیو ٹرینڈ میں رہ سکتی ہے، وہ تقریباً 177 کا لیول ہے. اگر یہ لیول بریک ہو جاتا ہے تو پھر مارکیٹ پریشر میں، مزید پریشر میں آ جائے گی. لیکن ایک بات یہاں پر بڑا کلیئرلی یاد رکھیے گا، جو آپ کی نیوز بیس سیلنگ ہوگی، چاہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ کیوں نہ ہو، اللہ نہ کرے دوبارہ، ٹھیک ہے، آپ کی نیوز بیس پر اگر سیلنگ آئے گی تو وہ آپ کی جیسے ہی سیٹل ڈاؤن ہوگی وہ ریکوری آپ کو ملے گی. چاہے ایران اسرائیل کیوں نہ ہو، چاہے پاکستان اسرائیل یا پاکستان انڈیا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ریکوری دے گا. نیوز بیس پر جو صبر کرے گا وہ اپنا مال سیو کر لے گا. جو صبر نہیں کرے گا وہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے پینک سچویشن میں سٹاک مارکیٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور کاروبار ہے، وہ کسی اور کاروبار کی طرف چلا جائے. ہاں، ایک جنرلی سٹاک میں کوئی بیڈ نیوز آ جاتی ہے اور آپ بیٹھے رہے نہیں جی میں تو صبر والا ہوں، تو وہ سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے. یا آپ ہیسکو لے کے بیٹھے رہے یا WTL لے کے بیٹھے رہے، نہیں جی نیوز کوئی بات نہیں، مارکیٹ نیچے جا رہی ہے میں صبر والا ہوں، تو وہ صبر بیکار ہے. اور ٹیکنیکلی ایک کینڈل، یہ میرا خیال تھا کہ 3 کینڈل مور دین انف ہیں اگر ہائر لو بنتا ہے. اگر چوتھی کینڈل بن جاتی ہے تو پھر مارکیٹ مزید نیچے کی طرف جائے گی اور پھر 1,76,000 کی سپورٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتی ہے. اور اگر نیوز بیس پر ہی یہ چیز چل رہی ہے جس طرح آج بھی نیوز بیس پر سیلنگ ہوئی ہے تو پھر کوئی لیول یہاں پر مینشن نہیں کرتے. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ٹرینڈ لائن ہے یا یہ لائن ہے. پھر جہاں پر نیچے جا رہی ہے اگر اچھے سٹاک میں رکھا ہوا ہے تو صبر کر لو، جہاں سے نیوز بہتر ملے گی وہاں خرید لینا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو صبر کرو، پیسے ہیں تو پھر جہاں پر ڈپ مارو گے وہاں پر تھوڑی سی بائنگ کر لینا. لیکن مال اپنا نقصان میں نہ نکالنا. نیوز بیس پر مال نقصان میں نہیں نکالنا. میں نے بڑی بڑی ایگزامپلز دی ہیں، وہ سارے تر گئے جنہوں نے رکھا. جنہوں نے پاکستان انڈیا نہیں دیکھا انہیں پتا تھا کہ بھائی پاکستان انڈیا نہیں، نیوز بیس ہے، ریکور ہو جائے گا. جنہوں نے جو ہے وہ سپر ٹیکس نہیں دیکھا تھا اور جنہوں نے ایران اسرائیل نہیں دیکھا انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ ریکوری ہوگی، اور آج ان کی ریکوری ہوئی بھی ہے. آج دیکھ لیں وہ سٹاکس کہاں پر ہے، نیشنل بینک کہاں سے کہاں چلا گیا، میزان بینک کہاں سے کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ریکور کر دیں گے. لیکن اگر آپ نیوز بیس پر پریشر لے لیں گے تو پھر ادارے آپ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. جو اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے ہیں آئے ہیں، انہیں نیوز نہیں نظر آتی. آج بھی آپ کا جو ہے ٹیکنالوجی سیکٹر گرا ہے، لیکن ٹیکنالوجی سیکٹر میں کل پینک میں صرف سیلنگ انڈیویجولز کی تھی اور آپ کے ادارے بائنگ کر رہے تھے. بہرحال باقی وقت بتائے گا. اور یہاں پر اگر کیونکہ رہنا تو کسی نے ہے نہیں، سٹاک کی اگر بات کروں، ایک سٹاک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہماری آج کی کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے. ایئر لنک میں ہم نے کچھ اچھا پروفٹ گین کیا، اکاؤنٹ مینجمنٹ سروسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں پروفٹ، اور اسی طرح TCL میں ہم نے کچھ پروفٹ گین کیا، اسی طرح TUMCL میں ہم نے کچھ پروفٹ گین کیا. یہ ہماری نیو ایئر پیکج چل رہا ہے جو کہ بالکل ختم ہونے کو ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ہمارے آفر لے سکتے ہیں. جو منتھلی 1500 کا ہے وہ 3 مہینے 4000 کا، وہ 6 مہینے 6000 پر ملے گا، 12 مہینے کا 10000 پر ملے گا. لائف ٹائم 30,000 کا 1-to-1 جس میں 1-to-1 گائیڈ کرتے ہیں 3500 روپیہ جو مہینہ ہے، 3 مہینے 8000، 6 مہینے 14000، 12 مہینے پر 24000 ملے گا. اور لائف ٹائم جو ہے ممبر شپ یہی آپ کو 60000 پر ملے گی. اور اکاؤنٹ مینجمنٹ سروسز 20 لاکھ اور اس سے کم پر 20000 چارج کرتے ہیں، 21 لاکھ پر 21000، 50 لاکھ پر 50000، 1 کروڑ پر 1 لاکھ. اور منتھلی جو ریٹرن ہوتا ہے 5 to 10% ریٹرن ہوتا ہے. آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0331326002 پر. کال جو جنریٹ کر رہا ہوں کیونکہ لینا تو ہے مسٹ، ہر کو لازمی نہیں ہے ہر بندہ صبر کرے. تو GL اچھے لیول پر ہے کیونکہ اپنے اوور سولڈ لیول پر آیا ہوا ہے. یہ ایکمولیٹ ہوتا ہے 542 کے پاس، 549 اسے بائی کریں آہستہ آہستہ. 530 کے سٹاپ لاس کے ساتھ یہ آپ کو اچھے لیولز دکھا سکتا ہے جیسے ہی مارکیٹ اچھی پرفارم کرتی ہے. باقی نمبر موجود ہے، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں رجسٹریشن ڈیٹیلز کے لیے اور ہمارے ساتھ مل کے سیف کام کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا مارکیٹ ٹائم. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، جزاک اللہ.